بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ بولی، یہ زینب ہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولیں، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھنا ہوگا۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم قصوص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتبی بندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تین ہیبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، مگر آپ کسی کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ کی منشر موقف تھا، بشرطیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت مومنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہابہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمع نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا، چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صوفیہ بنت یحییٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صوفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کے رش اور کاربت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رش آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اسی لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے، اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اٹھا کر اور فرمایا تمہاری اماں ام المؤمنین کو رش آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمۃ الایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔